بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا لأجل ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے بہت سی خوشخبریاں، بہت سی مبارک باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ شام کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر ایک، آج کل جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے جو شام ہے، جس کو سیریا کہا جاتا ہے، احادیث میں اس سے مراد صرف یہی حصہ نہیں ہے، بلکہ احادیث میں شام سے مراد مرکزی حیثیت میں مسجد اقصی اور فلسطین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردن، لبنان، یہ جو موجودہ سیریا ہے، ترکی کا کچھ حصہ جو سلطنت عثمانیہ میں بلاد شام کہلاتے تھے، یہ سارے کے سارے علاقے شام کا حصہ ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی علاقہ برکت والا ہو، کسی بھی علاقے کے لیے خوشخبری ہو، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اس علاقے پر کبھی بھی اللہ کے نافرمانوں کی حکومت نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کے لیے جو جگہ ابتدائی طور پہ بنائی گئی، سب سے پہلے وہ مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور وہ برکت والی جگہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے 100 سال تک، سینکڑوں سالوں تک بیت اللہ کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی رہی، اللہ کے نافرمان لوگوں کی حکومت رہی۔ لیکن یاد رکھیے بیت اللہ کی برکت اس وقت بھی موجود تھی۔ تو یہ جو شام کی برکت والی جگہ ہے اور شام کا برکت والا، خوشخبریوں والا ہونا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ کے نافرمانوں کی حکومت نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر دور میں عظیمت والے لوگ کھڑے رہیں گے، اور وہ لوگ جو دین کے لیے، دین اسلام کے لیے ہمیشہ پریشانیاں، دکھ، تکلیف برداشت کریں گے، لیکن اسلام پر، اپنے مقصد پر قائم رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو مرکزیت ہے شام کی، وہ کس وجہ سے ہے؟ مسجد اقصی کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ارد گرد برکت والا علاقہ شام کا علاقہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت لوط کو نجات دی ہے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے زمانے والے اور جہان والوں کے لیے، اور اس سے مراد بھی کیا ہے؟ شام کا علاقہ ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کا علاقہ مراد ہے، اور اس کے ارد گرد یہ جو بلاد شام ہیں سارے کے سارے، یہ سارے مراد ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے وقتی طور پہ وہاں یہودیوں کا تسلط ہے اور وہ مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن برکت دیکھیے کہ برکت یہ ہے کہ وہ مسلمان ان مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں، سالہ سال ہو گئے وہ ان مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنے مقصد پہ وہ لوگ قائم ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے وہ لوگ کھڑے ہیں، ان کی 3 نسلیں ایک ہی وقت میں قربانی دے رہے ہیں۔ برکت کا یہی مفہوم ہے۔ تو شام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کا ارشاد فرمایا ہے، اور شام آخر زمانے میں، خاص طور پہ فتنوں کے زمانے میں، سچے لوگوں کے لیے وہ مرکزی جگہ ہوگا۔ وہیں پہ حضرت مہدی اپنا لشکر لے کے آئیں گے، وہیں پہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہیں پہ دجال کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں شام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔